نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم، آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف جناب حافظ آصف منیر صاحب نے تاجروں سے ملاقات کی۔ ایک ملاقات انہوں نے کچھ کراچی میں کی، ایک لاہور میں کی۔ تو انہوں نے تاجروں سے بڑے خوشگوار موڈ میں کچھ باتیں ڈسکس کی، جو بعد میں پتہ چلی۔ تو کچھ باتوں کو سن کر تو یقین جانیے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ ہمارے چیف صاحب کرپشن کے خلاف بڑا مضبوط قسم کا سٹینڈ لینے لگے ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ کس کس جماعت میں کرپٹ لوگ ہیں، کون کون لوگ ہیں، وہ پہلے کیا تھے اب کیا ہو گئے ہیں۔ جب انہوں نے اتنی تفصیل سے بات بتائی تو یقین جانیے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے چیف صاحب کو یقین جانیے جتنا ان کرپٹ لوگوں کے بارے میں پتہ ہے اتنا تو شاید اپنے بارے میں بھی ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے نہ میاں نواز شریف کا نام لیا، نہ زرداری کا نام لیا، یا پی ٹی ایم کی کسی اور جماعت کا نام لیا، اور اگر نام لیے تو کچھ پی ٹی آئی کی جو جماعت تھی اس کے کچھ لوگوں کا نام لیا کہ وہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ ان کی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک جیل میں جس طرح کے مختلف جرائم میں لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کارگزاریاں بھی چلتی رہتی ہیں، وقت گزارنے کے لیے خوش گپیاں بھی چلتی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح ایک جیل میں بھی اسی طرح کی ایک وقت گزارنے کے لیے ایک ہر بندہ، ہر جو وہاں پہ قیدی تھا، مجرم تھا، وہ اپنی اپنی کارگزاری سنا رہا تھا۔ سارے سناتے رہے کہ میں اس جرم میں، میں اس جرم میں، میں اس جرم میں۔ وہاں ان قیدیوں میں ایک حافظ صاحب بھی تھے، اور انہوں نے جو کارگزاری سنائی انہوں نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ جناب کیا کرے، یہ تو پورا کا پورا ملک ہی ایسے ہے، یہ ایسے بے ایمان قسم کے لوگ ہیں، ان کے اندر ایمانداری کا تصور نہیں کیا جا سکتا، یہ اتنے اچکے ہیں کہ اللہ کی پناہ، ہر طرف یہی بے ایمانی ہی بے ایمانی ہے، کرپشن ہی کرپشن ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ حضرت بتائیں آپ یہ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں جی، ایک دفعہ ہم ایک بس لوٹ رہے تھے، ہم نے بس کو روک لیا اور ہم نے باہر ایک کپڑا بچھا دیا اور جا کے سب گن پوائنٹ پہ سب سواریوں سے کہا کہ سارے ایک ایک کر اترے بس سے، اور ان کی جیب میں جو کچھ ہے وہ جا کر کپڑے پہ ڈال دیں۔ اسی طرح جب سب نے ایسا کر دیا تو اس کے بعد ہمارے دل میں تھوڑا سا ایک رحم پیدا ہوا کہ یار انہوں نے جہاں پہ بس پہ اترنا تھا اس سے آگے ذہنی بات انہوں نے کہی، اپنے مضافات میں جانے کے لیے ان کو تانگے کی یا رکشے کی کرائے کی ضرورت پڑے گی۔ تو ہم نے ان کے اوپر رحم کھایا اور ان سے یہ کہہ دیا بعد میں کہ بھائی آپ ایسے کریں کہ جو لوگ جنہوں نے آ کے ادھر پیسے ڈالے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ باری باری پھر سے آئیں اور ان پیسوں میں سے 5-5 روپے لے کر واپس لے جائیں بس میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے بھی آ کر 5 روپے اٹھا لیے جس کی جیب میں کچھ بھی نہیں تھا، اور اس نے کچھ اس کپڑے میں ڈالا ہی نہیں تھا۔ تو کتنی یہ بے ایمانی کی بات ہے، اور وہ اس بات میں بڑا چیخ رہا تھا۔ تو ان میں سے کسی ایک نے پوچھا کہ حافظ صاحب اس کے 5 روپے پہ تو آپ بڑے سیخ پاؤ رہے، یہ جو پوری بس لوٹ رہے تھے یہ تمہارے ابا کی تھی؟ تو جناب یہ ہمارے جو چیف صاحب کے جو اس وقت کے جو انہوں نے
سٹینڈ لیے ہوئے ہیں اور جس طرح کے یہ کام کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں میری اس گزارش پہ ذرا سوچیں اور اس حافظ صاحب کے بارے میں بھی سوچیں جو پورے معاشرے کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور اپنے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں معاشرے میں کیا کر رہا تھا۔ یعنی یہ جو دوسرے کی آنکھ میں اگر تنکا بھی ہے تو وہ ہمیں شیطیر دکھائی دیتا ہے، اور جو اپنی آنکھ میں شیطیر ہے وہ تنکا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے۔ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے تو چلے جانا ہے، دنیا تو مشکل یا آسان یہ تو گزر ہی جائے گی، کیونکہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو کہیں ہم اس دنیا کو جنت بناتے بناتے اپنی آخرت نہ کھو بیٹھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔